بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے جیسے آج نیا پاکستان، نیا عمران خان اور نئی اپوزیشن معرض وجود میں آ چکی ہے، کیونکہ 3 سال جو ہنگامہ خیزی رہی اور ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے تقریر نہیں کر سکتے تھے، آج قومی اسمبلی کے حال میں بہت ہی پرامن ماحول رہا اور 2-3 دن سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی جا رہی تھی، بالآخر 3 سال گزرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے 96 ارکان کی موجودگی میں طویل ترین قوم سے خطاب کیا اور اپوزیشن بینچوں کی طرف سے اف تک نہ ہوئی، ڈیسک تک نہیں بجایا گیا، بلکہ ڈیسک بجے لیکن وزیر اعظم عمران خان کی فیور میں، اور کوئی ہوٹنگ نہیں ہوئی، اور بلکہ اس دوران مریم اورنگزیب نے کوئی ہلکی پھرکی شرارت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو مسلم لیگ نواز کے ایک اور رکن نے اشارہ کر کے منع کر دیا، اور پھر ایک اور رکن ان شرارتی ایم این ایز کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آج نیا دن تھا، نیا دور تھا، اور اس میں پھر ایک اور بات بھی، وزیر اعظم عمران خان نے آج 3-4 بہت ہی زبردست باتیں کی، اور کہتاً بینگ پاکستانی، ایک پاکستانی کے طور پہ میرا کم از کم جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے آج پاکستان کی ڈگنیٹی کی بات کی ہے، اور ایسی ہی قیادت پاکستان کو چاہیے، مستقبل میں بھی ایسی چاہیے، وہ پیپلز پارٹی سے آئے، وہ مسلم لیگ نواز سے آئے، وہ کسی بھی جماعت سے آئے، لیکن ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور فرنٹ فٹ پہ کھیلنا جانتی ہو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا وہ سنیے۔ فارن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے۔ وزیر اعظم صاحب، وہ تو پورا ملک کا بےعزتی ہو رہا ہے، ہماری یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے۔ چوہدری صاحب کیا کہہ رہے تھے بلاول بھٹو کہ یہ ہماری کوئی بےعزتی مطلب ہے ان کی باتوں کا؟ بتائیں۔ نہیں، جو بائیڈن کو یہ مطلب ان سے بات کرنا کوئی مطلب ہے؟ حج ہے؟ ماضی میں تو یہی ہوتا رہا، یعنی وہ مطلب ہے، یعنی مطلب ہے جب ان کو ضرورت ہوگی یا میوچلی یوزفل ہوگی تو بات چیت ہو جائے گی، بالکل پہلے صحیح بھی ہوتی رہی ہے۔ ڈو مور کے مطالبے ماننے کے آپ نے ان کی عادتیں خراب کر دی ہوئی ہیں، پاکستان کی دنیا میں جاگرس آئی ہوئی ہے۔ آج اگر پاکستان کا وزیر اعظم برملا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ڈو مور والے مطالبے نہ کرو، نو مور، ان کا یہ دشمن اور دوست کی اب کوئی فرشتے جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن کرو۔ ہمارے ہی ملک میں ڈرون حملے تم نے کیے، ڈاواں ڈولا کے جو علاقے میں جو یعنی جو بے گناہوں کو کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، کتنے واقعات ہیں جن کا رونا روئے۔ ہم جب کہتے ہیں آگے چلے، امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن پاکستان ایک باوقار طریقے سے اپنے ملکی مفادات کے تحت فیصلے کرنے کے مشن پر روانہ ہوا ہے، تو اس کی سب کو قدر کرنی چاہیے۔ یہ کس قسم کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے؟ اب ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سن لیں جی۔ وہ جو پیریڈ تھا ہماری تاریخ کا سب سے سیاہ وقت تھا۔ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو، کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اہل ہے جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ بدلہ کسے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ یہ تھا ماضی کا بتا رہے تھے کہ ڈرون حملوں کی اجازت دی گئی، اور پھر قوم سے جھوٹ بھی بولا گیا، جھوٹی موٹی مذمت بھی کی جاتی تھی۔ اب یہ بات ہے نا صابر شاکر صاحب، جی
کہ میں یعنی مطلب ہے میں نے کہا بھئی تقریر آپس کی بات ہے، میں نے کہا وہی جو 600 دفعہ پہلے میں نے سنی ہیں باتیں وہی ہوں گی. تو اب آج پہلی دفعہ انہوں نے ایک بڑا آرگومنٹ دیا کہ وہ نمونہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے قاتل ہے، جو ڈرل کرتا رہا لوگوں کو اور جو امن کو تباہ کیا، اور را کے ایجنٹوں کو یہاں ان کے لیے یہاں اس نے قلعے بنائے. تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہمیں پھر اجازت دو، ہم جا کے اس کو ماریں، کیونکہ اس کے اوپر ایک نہیں ہے 1000 بندوں کے قتل کے مقدمے ہیں، اور منی لانڈرنگ بھی. ہر وہ جرم جو کتاب کسی ملک کی کسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے نا، وہ اس نے کیے ہوئے ہیں. بالکل اس ایسا کو ہی. واپس نہیں کیا. اور ایک اور نمونہ گیا ہوا ہے، اب اس کا بھی کہتے ہیں جی ہم کیا کریں. جوید یہ صاحب، کمزور ملکوں کے لیے اور طاقتور ملکوں کے لیے مختلف رولز بنائے ہوئے ہیں. اس وقت یہی تو ایشو ہے کہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، جتنا دوغلا کردار ان کا اس وقت نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے پہلے کبھی نظر نہیں آیا. ایک جس دہشت گرد کی آپ بات کر رہے ہیں الطاف حسین کی، کئی دہشت گرد ہیں جن کو مغربی ممالک نے، یورپین ممالک نے پناہ دے رکھی ہے، بلکہ ان کو اپنا مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کو ڈسٹیبل کرتے ہیں، ان کو اسائلم دیا جاتا ہے، ان کو مراعات دی جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل ڈاگز کی طرح بالکل بھونکتے رہیں آپ پاکستان پہ، پاکستان کے اداروں پہ، اور ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. تو اسی کا اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ڈرون حملوں کی اجازت دیں، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو کیا پھر ہمیں بھی ڈرون حملے کی اجازت دیں گے؟ جو آپ نے دہشت گرد پال رکھے ہیں، پاکستان سے مفرور، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب، پاکستان کے بھگوڑے، لیکن یہ دوغلا پن موجود ہے. اب بلاول بھٹو جو بار بار کہہ رہے تھے، لیکن اسامہ کے بارے میں جی پہلی دفعہ وزیراعظم عمران خان نے کھل کر بات کی، ذرا سنائیے. اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ یہ امریکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے. چوہدری صاحب، 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا تو ہمارے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیے. نہیں، وہ تو ابھی اس نے یہ ہمارے خلاف کیا ہوا ہے. تمام مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا نہیں کہا ہوا. پھر صلیبی جنگوں کا پھر کس نے حوالہ دیا تھا جی؟ جی ہاں. اور جب تک وہ اس نے کہا یعنی روس کے بعد انہوں نے کہا بھئی اسلام کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، مورلیس. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان کی حرکتیں ہیں. اور ہمیں بھی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے نا، اب مطلب ہے وہ اتار کے دیکھنا چاہیے. کوئی آپ کا یہ دشمن دوست نہیں ہو سکتا. جو قرآن پاک نے، اللہ پاک نے فرما دیا ہے، اس سے ایک سیکنڈ کے لیے آپ انحراف نہیں کر سکتے. اور جو شک کرے وہ کفر ہے، اور کفر کا نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس علاج نہیں، اور نبی کوئی آنے والا نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ بات سامنے رکھنی ہے. میں نے بار بار کہا ہے ہم نے کسی پر حملہ نہیں کرنا، نہ دہشت گردی کرنی ہے، نہ دہشت گردوں کو پناہ دینی ہے، نہ امریکہ سے لڑنا ہے، نہ کسی اور سے. لیکن ان کے بیاہ پر ہم کرائے کے اور پہاڑے کے ٹٹو کیوں بنے؟ اور ہمارے جو مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور باقی اقلیتوں کے پاس انڈیا کے ساتھ وہاں کیا نہیں ہوا، تو اس پر کسی کی جوں رینگی ہے؟ بالکل نہیں. اب افغانستان کا ہی دیکھ لیں. میں نے پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے روس نے وہاں ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا، یہی کام جو ہے امریکہ نے کیا کہ جی ہم تو جا رہے ہیں، اب یہ اپنا ایک دوسرے کے گلے کاٹے. اور پاکستان اور چین اور ایران اور ترکمانستان اور ازبکستان، تاجکستان، یہ سارا خطہ جو ہے وہ اپنا تباہی بربادی کا
ایک یعنی نقشہ بن جائے اور گلیاں ہو جائیں سنیا میں امریکہ پھرے، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہ افغانستان میں چوہدری صاحب بالکل ان کا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہی ہے کہ پراکسیز کے ذریعے گوریلا وار لڑی جائے اور یہاں پہ مختلف گروپس کھڑے کیے جائیں، کوئی اے کے نام پہ، کوئی بی کے نام پہ، کوئی داعش کہلائے گا، کوئی فلاں کہلائے گا، اور ان کو اسلحہ بھی دیا جائے گا، ٹریننگ بھی دی جائے گی، ڈالر بھی دیے جائیں گے، وہ پھر یہاں پہ بدامنی پھیلائیں گے۔ یہ اگلی اسٹریٹجی ہے جو کہ ریگولر آرمی تو وہاں پہ کچھ کر نہیں سکی، اب ارریگولر آرمی کے ذریعے وہ یہ سارے کام کرنا چاہ رہے ہیں جن کو پراکسیز کہا جاتا ہے، اور اپنی پراکسیز وہ کہتے ہیں ہماری پراکسیز تو بالکل قائم دائم رہیں گی اور ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے جو مرضی کریں، لیکن کسی اور کو اپنے ملکی قومی مفادات کے تحفظ کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے اور بھی اس سلسلے میں بات کی، امریکہ کو ایک واضح پیغام دی، وہ بھی ذرا سن لیں۔ کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کے لیے بھی پیغام دیا، لیکن اس پہ میں بات کروں گا چوہدری صاحب۔ انہوں نے واضح طور پہ امریکہ سے کہا ہے کہ ہم امن کے ساتھی تو ہو سکتے ہیں، امن کے پارٹنر ہو سکتے ہیں، فساد، جنگ و جدل کے پارٹنر نہیں بن سکتے۔ یہ کلیئر میسج آج گیا ہے اسلام آباد سے واشنگٹن کو۔ نہیں تو اس سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پوری فوج ان کے ساتھ ہے، دس از آور پالیسی۔ جی ذرا بلاول کا دوبارہ سنائیے جی، اس کے بعد پھر وزیر اعظم۔ بلاول صاحب کو آپ اتنی زحمت نہ دیا کریں۔ نہیں، میں چوہدری صاحب اس میں یہ ہے نا، اس میں وجہ یہ ہے چوہدری صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ خاص طور پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، وہ اپنے طور پہ جب یہ لڑائی آپس میں ان کے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں قومی حمیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن فون کال کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی فون کال اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کی وش لسٹ ہے وہ آج پوری کر دیں، وہ تو 10 فون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آگے سے جواب ملے گا نو اور نو مور کا، تو اس لیے بائیڈن صاحب کے فون کا پاکستان میں کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا۔ البتہ لندن میں ان کا ایک فون کا انتظار ہو رہا ہے اپنی سروسز دینے کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ کسی کا انتظار نہیں ہو رہا، یہاں پہ طویل کالز آ چکی ہیں، 1 گھنٹے کی بھی تھی اس میں اور 50 منٹ کی بھی۔ ذرا بلاول بھٹو کو تو بنوائیں جی۔ فارن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے وزیر اعظم صاحب، وہ تو پورا ملک کا بےعزتی ہو رہا ہے، ہماری یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے۔ ماضی میں ذرا بائیڈن کو پہلے جواب سنوا دیں جی۔ کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک میسج افغانستان کو جی، افغان طالبان کو، افغان حکومت کو سنائیے جی۔ تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے، جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جو افغان عوام چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو 40 سال سے ایک چل رہا تھا پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی وہ ختم، اس کا کوئی سروکار نہیں، اور یہ ہم بڑے پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں، چودھری صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ پالیسی اب نہیں ہے کہ فلاں ہمارا ہے اور فلاں ہمارا نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ امریکہ، یورپ اور مغرب کا یہ اصول ضرور ہے کہ فلاں ہمارا ہے اور فلاں ہمارا نہیں۔ جو سفیر تھی ان کو مل کے کیا کہتے رہے یہ اپوزیشن والے اس وقت؟ چوہدری صاحب
کیا باتیں کرتے بلاول ہیں، اور آصف زرداری ان کا انتظار کرتے ہوتے تھے. وہ تو سفیر تو دور کی بات ہے جی، ایک اسسٹنٹ ڈپٹی سیکرٹری، وہ ایک واؤچر آتا ہوتا تھا، پھر ہال بروک آتا تھا، اس سے پہلے ایک اور خاتون آتی تھیں، ان کا انتظار کیا جاتا تھا جو ڈپٹی سیکرٹری سے بھی نیچے کے رینک کے ہوتے ہیں، ان کا انتظار. اور وہ ڈائریکٹ جاتے ہوتے تھے وزیر اعظم ہاؤس، اور وہاں پہ ایوان صدر، بس ملاقات ہو گئی، واشنگٹن سے پیغام آ گیا. اور اس وقت تک چوہے صاحب یہ کروشل پیریڈ چل رہا ہے پاکستان اور امریکہ کا. جتنی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے واشنگٹن سے پاکستان کو رام کرنے کی، پاکستان کی فوجی قیادت کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو رام کرنے کی، منت سماجت کرنے کی. بھائی کیوں فون کرے گا؟ جی میں یہی تو حیران ہوں کہ یہ امریکنوں کا ہم نے بڑے لچھن دیکھے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہ جنرل ضیاء الحق اور اس کو بلا کے تو جو خوش آمدیں کرتے تھے، پھر جب روس کی شکست ہو گئی اور پاکستان پر میکسیمم دباؤ ڈالا گیا، مرحوم غلام اسحاق خان، لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ ہی ہیڈ اے میجر کنٹریبیوشن. ضیاء الحق نے ان کے اوپر اور ایک دوسرے صاحب آغا شاہی اور ان پر آپ نے جائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں، تو غلام اسحاق خان نے کردار ادا کیا. اور نواز شریف کے پاس گئے امریکن، انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. انڈیا نام ہی کرے ایٹمی پروگرام ختم تو ہم کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد یہ ہم صدر کے پاس گئے، صدر نے کہا بھی ہم نے تو اپنا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو امریکن جو وفد تھا بارتھولمیو یا کیا نام اس کا، وہ گالی گلوچ اس نے کی صدر کی دفتر میں ان پریزنس آف اپنے ڈیلیگیشن اور صدر اور ہمارے وزیر اور جتنے لوگ تھے. اور پھر آپ نے کبھی سنا ہے کہ صدر کا جو دروازہ ہے اس کے دفتر کا، اس کو یعنی کھا کر کے، یعنی بینگ کر کے دروازے کو، اور وہاں سے بھوں بھوں کر کا ادھر سے نکل گیا مسٹر نیوک، یہ ان کو گالیاں دیتا ہوا یعنی فزیکلی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈو واٹ یو لائک. تو یہ ہوتے ہیں محب وطن. اگر عمران خان نے آج امریکہ کو کبھی ہم نے نہیں کوئی لینا دینا، اور کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے کسی بلاک میں شامل نہیں ہو سکتے چین کے خلاف. کسی کو بڑی غلط فہمی ہے. ہم الٹا چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کے لوگ گوادر میں بٹھائیں، یا تمہارے جو ہے جو یہاں بھی ڈرون کریں اور وہاں افغانستان میں بھی بدامنی پھیلائیں، ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں؟ اور جو ہندوستان کو بھی یعنی ان کو بھی مطلب انسٹیگیٹ کرے کہ پاکستان پر اور چین پر کاروائیاں کرو، ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ ایک میں اگلی بات بھی بتا دوں جو صاحب، واشنگٹن جو ہے وہ کھلے عام آفر کر رہا ہے پاکستان کو، کر چکا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم آپ کے معاملات درست کروا دیتے ہیں اور انڈیا کی طرف سے آپ کو 100% ضمانت ہم دیتے ہیں، بس آپ ذرا چائنا کو چھوڑ دیں اور چائنا اور انڈیا کو آپس میں ذرا الجھنے دیں، آپ ایک سائٹ پہ رہنا. تو یہاں تک تو یہ واشنگٹن پاکستان کو لالی پاپ بھی دے رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ماضی میں بھی کیا گیا، اور اس بار یہ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت راول پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں. راول پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں. ماضی کی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ چکلالہ اترتے تھے امریکی اور برطانوی، سیدھے جاتے تھے GHQ، پرویز مشرف صاحب موجود ہوتے تھے، اور اس کے بعد کبھی کبھی کیانی صاحب بھی یہ کام کرتے تھے اور معاملات طے کیے، ملاقاتیں کیں، کابل اڑ گئے، دوحہ چلے گئے، واشنگٹن چلے گئے اور معاملات ٹھیک ہو گئے. یا پھر ایوان صدر پہنچتے تھے، یہ ون ونڈو شاپنگ کی جاتی تھی، جہاں سے اچھا سودا ملا ٹھیک ہے. اس وقت چوہے صاحب آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی پیغام کسی بھی طرف سے آتا ہے اس کو وصول تو کر لیا جاتا ہے، انگیج ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن جب سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہے اس کے پلس مائنس دیکھتی ہے اور فیصلہ ایک ہی کیا جاتا ہے. اور اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ریاست پاکستان فیصلے کر رہی ہے، تمام لیڈرشپ آن بورڈ ہے. اور یہ کل جو چوہے صاحب سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں بھی یہ بات بڑے کھلے طریقے سے بتائی جائے گی
کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. ایک اور ذرا سنیے جی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا, اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز کسی قسم کی, جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں. کاسمیٹکس میئرز مت کیے جائیں. جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا, دوبارہ وزیر اعظم عمران خان کو سنیے. وہ کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, وہ کچھ لوگ نہیں ہیں جی, وہ ممالک ہیں, وہ سپر پاورز ہیں جو کہ کاسمیٹکس میئرز کا لالی پاپ دے رہی ہیں پاکستان کو کہ ہم انڈیا کے ساتھ آپ کے معاملات فٹ کرا دیتے ہیں, فکر نہ کریں, وہ ہمارے ذمے ہے, بس ذرا چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو ہمیں کھڑا کرنے دیں, اور جو کوڈ ہے ہمارا آسٹریلیا, جاپان, انڈیا, امریکہ, اس کو ذرا تگڑا ہونے دیں. ہم نے چائنا سے ویسے بائی دی وے صابر شاکر صاحب, انڈیا کس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو نیپال کے خلاف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. آج کل حالات کس چکروں میں آئی ہے؟ آج کل حالات ایسے ہی ہیں. وہ 2 ٹرین نہیں تو پچھلے سال جو ہوا ہے ان کا چین کے ہاتھوں, ہاں جی, ابھی کس محاذ پر ان کو چین نے شکست نہیں دی؟ وہ آپ کو میں وزیر اعظم عمران خان کا شارٹ سنے نا دوبارہ, ہمیں ذرا کچھ کہا کہ جناب بس آپ ہم پہ چھوڑ دیں, ہم دیکھ لیں گے, تسلی رکھیں, کشمیر کو ذرا تجارت بحال کر. وہی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ 6 نقاطی فارمولہ جو آیا تھا کہ ایک تجارت پہ ورکنگ گروپ بنا دیں, ایک سر کریک پہ بنا دیتے ہیں, ایک سیاچین پہ بنا دیتے ہیں, ایک انویسٹمنٹ پہ بنا دیتے ہیں, ایک ٹرانزٹ روٹ پہ بنا دیتے ہیں, ایک کشمیر پہ بنا دیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہوتی جائیں گی اور پھر طویل دورانیہ کا کھیل چلتا جائے گا. اس دوران ذرا انڈیا کو سکون مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں الجھ سکتا, تو چائنا اور پاکستان کے ساتھ کیسے الجھے گا؟ چائنا سے وہ مار کھا چکا, پاکستان سے وہ مار کھا چکا, دونوں مل گئے تو اس کے بعد انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہے اصل پرابلم. سنائیے گا جی دوبارہ عمران خان صاحب کو. اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز کسی قسم کی, جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں. یہ ہے جناب کشمیر پالیسی, جس پہ مسلم لیگ نواز خاص طور پہ میں تو حیران ہوتا ہوں. مسلم لیگ نواز جب یہ کہتی ہے کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا, نریندر مودی کے ساتھ یہ کر دیا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ شریف فیملی سے آوازیں کیوں آتی ہیں. انہیں سوچنا چاہیے. اب راجہ فاروق حیدر صاحب 5 سال وزیر اعظم, چوہدری صاحب آپ کو معلوم ہے ابھی بھی ہیں, اگلے الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن میں تاریکی نظر آ رہی ہے, اور یہ پتہ نہیں اب یہ مریم صفدر صاحبہ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں. سنائیے گا جی ذرا. اب کل نیشنل سیکورٹی کی یہاں پر ایک پالیسی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے. میں اس پہ نہیں جا رہا, کس لیے نہیں جا رہا کہ جس شخص کی حکومت نے میری ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تبدیل کر دیا, یعنی جو نقشہ ہم نے دیا تھا 1947-48 میں, اس نے یک طرفہ طور پر اس کو تبدیل کر دیا. کیا ڈورل لائن پر آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ڈورل لائن پر آپ نے خاردار تارے لگا کے پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کیا ہے, تو ریاست جموں کشمیر کا محفوظ نہیں کر سکتے. یہ میرا خیال ہے نریندر مودی کو کہہ رہے تھے چوہدری صاحب. او بھائی ان کا سوچ چھوڑے. انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک بڑی قسم دی کہ اگر عمران خان پاکستان میں وزیر اعظم بن گئے تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا. چھوڑیں, اب یہ اس طرح کے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اب الیکشن یہ ہار رہے ہیں. میں نے کہا پہلے ان کا کافی سمجھا جا رہا تھا, لیکن ان کا تو 1/4 بھی سیٹیں آنے کا امکان نہیں ہے, اور ان کے آدھے بندے چھوڑ کے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب ان کو شرم نہیں آتی. 5 سال وزیر اعظم رہے, تب تک ابھی بھی ہیں,
تو وزیر اعظم رہے بہت اچھی بات ہے، انجوائے کرتے ہیں، مزے لوٹتے ہیں، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ اب پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور لندن میں بیٹھے ان کے جو مفرور لیڈر ہیں وہ ان کو پرچی دیتے ہیں، تو یہ نریندر مودی کے بارے میں بات کر رہے تھے، میرے خیال ذہن میں نریندر مودی تھا، کیونکہ نریندر مودی نے یہ سارا نقشہ تبدیل کیا ہے نا، 5 اگست 2019 والا اقدام، یہ ان کو سنا رہے تھے اور کمپیئر کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، جو مسلسل میرا خیال ہے کہ ان کا دماغ تھوڑا سا گھوم گیا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا آتے ہیں جی کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی قومی اسمبلی کا اجلاس، بجٹ کی منظوری اور وزیر اعظم عمران خان کی تقریر۔ چودھری صاحب، آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر کا جو آغاز کیا وہ اپوزیشن کو دعوت دی، کہ وہ اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ الیکٹورل ریفارمز اور دیگر جو بھی آئینی اصلاحات ہیں اس سلسلے میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے آگے بڑھیں، اور خاص طور پہ انہوں نے شفاف انتخابی نظام کی بات کی، ماضی میں جو دھاندلیاں ہوئیں ان کی بات کی، اور یہ بیک ڈور چینل پہ کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں تقریباً 2-3 دن سے 4 دن سے چل رہا تھا معاملہ، اور رات گئے تک بھی معاملات سنبھل گئے، اور اب جیسا صاحب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کل ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اپنی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ موجود ہوں، اور جو کل بریفنگ دی جائے گی اس میں وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی کا بھی امکان موجود ہے۔ تو اگلے 1 سال اور 2 سال کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ایسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی اپوزیشن اور حکومت مل کے؟ نہیں، ایک جو چیز طے ہو گئی ہے کہ بظاہر opposition has come to this conclusion that to get rid of Imran Khan government before completion of this term is next to impossible. کم از کم ان کی ایجیٹیشن یا اسمبلی میں گنتی کے ذریعے وہ حکومت ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگر کوئی بہت بڑی بلی اور نہ پڑ جائے، کوئی بلا نہ آ جائے، یا ادر فیکٹرز ریمیننگ دی سیم۔ یہ ایک پہلی بات ہے کہ عمران خان حکومت کو 2 سال سے پہلے اپوزیشن ہٹانے کی پوزیشن میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہے، جو کہ میرا کافی دیر سے موقف رہا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ حکومت کے پاس اس وقت اپوزیشن کوئی چیلنج نہیں ہے، اور حکومت کو نہ بیرون ملک سے کوئی بڑا چیلنج ہے نہ اندرون ملک سے۔ ان کے پاس سب سے بڑا، اور میں بربلا کہوں گا 2 ٹوک اور بابانگ دہل، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ٹو گیو گڈ گورننس، جس کا انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے لوگوں سے پہلے دن سے۔ ریکوریز، چوروں ڈاکوؤں کو پکڑ کے ان سے ملک کے خزانے پر جو انہوں نے ڈاکے مارے ہیں اس کو ریکور کرنا، اور جو ڈاکے آج ان کی ناک کے نیچے مارے جا رہے ہیں ان لوگوں کے بھی گردن میں رسا ڈالنا، یہ ان کا بڑا چیلنج ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے ایگری بھی نہیں کرتا، معاف کرنا اگرچہ آئی ہیٹ ٹو ڈس ایگری ود یو، لیکن میں نے کہا کہ ان کے جو اقدامات ہیں غریب کی حالت بہتر بنانے کا، اس میں ابھی اس سے غریب کی حالت بہتر ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اقدامات ہیں وہ یہ نہیں کر۔ اب ذرا بجٹ جب سیشن، ایک تو آپس کے اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور نون لیگ نے جو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلوائی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا صریحاً۔ انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مایوس کیا ہے، اور مایوس نہیں بلکہ اطلاعات جو پیپلز پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں وہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی مکمکا کر چکے ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ بھی مکمکا کر چکی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اتفاق نہیں ہوتا، یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہو جائے، ٹویٹس بھی نہ آئیں، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ان سے آنکھیں بند کر لی جائیں، وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ معاملات کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب بجٹ شروع ہوا تو بجٹ شروع ہونے سے پہلے آپ کو ہم ان کی تقاریر سنواتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے جی ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہنما، ذرا میں نے کچھ کہنا ہے۔ ایک
جمال الدین صاحب ہیں چوہے صاحب، MNA ہیں JUI کے، آج انہوں نے ڈیسک بجائے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے دوران، اور پورے JUI کے ارکان پارلیمان نے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان زبردست بات کر رہے ہیں خاص طور پہ، ذرا سنائیے جی۔ اور اسی طرح اس نے جو پالیسی کی بات کی عوام کے حوالے سے کہ ہم نے اپنے لوگوں پہ بیماری کو جائز قرار دیا ہے، ہم نے اجازت دیا، لہٰذا یہ تو ہم نے پہلے بھی اسی مذمت کی ہے اور آئندہ کے لیے بھی مذمت کریں گے، اور اس نے بھی یہ وعدہ کیا کہ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ سچی بات ہے، اچھی بات ہے، اس جنگ سے قبائل متاثر ہوتے ہیں، تو جو اس کی اچھی باتیں ہیں ہم تو پہلے بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، بعد میں بنیں گے، لیکن اگر وہ کوئی ایسے تو یہ جناب تھے MNA JUI کے جو وزیر اعظم عمران خان کی آج کی تقریر کی تعریف۔ ویلکم بیک ناظرین، بجٹ سیشن جب شروع ہوا تو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے تھے؟ جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا، ہم اس بجٹ کے خلاف سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے جناب اسپیکر، اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اب احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں تک بجٹ کے منظور ہونے کا سوال ہے، چونکہ فلور کراسنگ کی آئینی شک ہر ممبر کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ووٹ دے، تو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی 178 نشستیں ہیں، اپوزیشن کی 163 نشستیں ہیں۔ اپوزیشن کے 100% اراکین بھی ووٹ دیں تو وہ بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، اس فرق کو سمجھا جائے۔ پھر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس کا مطلب ہے وہ بلف کروا رہے تھے، لیکن بلاول بھٹو نے شہباز شریف صاحب کے نہ آنے پہ کیا کہا وہ بھی سنیں۔ پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو MNAs ہے وہ موجود تھے۔ جی یہ شکایت ہے کہ کچھ MNAs آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ پہ ہوں گے۔ میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا، میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا۔ اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو۔ ہوتے رہی۔ اب ذرا احسن اقبال صاحب نے طارق شفیع صاحب کا کہا تھا کہ جی ان کی وفات کی وجہ سے نہیں آئے، وہ سنائیں۔ شہباز شریف صاحب کے کزن اور بردر ان لا جناب طارق شفیع صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں اسلام آباد راستے سے مڑ کے واپس لاہور جانا پڑا۔ یہ نہایت ہی بچگانہ بات ہے، غیر سنجیدہ بات ہے۔ ان کی عمر کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا منصب ہے کہ وہ ایک بڑی قومی جماعت کے چیئرمین ہیں، انہیں اپنے بیانات میں کچھ تحمل، فراست اور بردباری کی جھلک دکھانی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے بھی آج قومی اسمبلی میں اس کا جواب دیا اور اس جواز کو تسلیم نہیں کیا۔ کچھ ممبران نے بہت محنت کی اس بجٹ، ہمارے ممبرز کے میں بہت مختوم جمیل اٹیاری سے آیا تھا، اس کا خاندان میں ایک فوتگی ہوا، آخری فلائٹ پکڑ کے ضرور انشور کیا کہ میں ادھر ہوں تاکہ میں اس بجٹ پہ اپنا شرکت کروں۔ احسان مزاری صاحب کشمور MNA، اس کا خاندان میں فوتگی ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ادھر تشریف لے آیا تھا۔ میں اپنا والد کو صدر زرداری صاحب کو شروع سے لے کے اینڈ تک ادھر بٹھایا تھا، وہ بیمار حالت میں ہے، آپ کو خود شاید آپ you could observe that۔ جناب اسپیکر، ہم اس پروسیس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا جی یہ بالکل بہانہ تھا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے یہ سارے ارکان اور بشمول انہوں نے کہا صدر زرداری وہ بھی موجود رہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو پہلے سے پتہ تھا، پیپلز پارٹی کو، کہ شہباز شریف صاحب کوئی 2 نمبری کریں گے۔ نبیل گبول: میں بتا رہا ہوں کاشف صاحب، کل شہباز شریف صاحب اگر نہیں آئے ہاؤس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کھلی جنگ ہے، پھر ہم نہیں کہیں گے اپوزیشن لیڈر یہ ہے، پھر ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ تو جو سینٹ میں ہے وہی قومی اسمبلی میں ہوگا، کچھ اپنا اپوزیشن لیڈر بھی لانے کا حق رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر آج پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر،
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔